أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انسان جن کائنات چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہے؟ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو انسان کہاں جا کے آگے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ کی کائنات سے، اللہ کے علم سے اس کا خروج کہاں سے نکل کے جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اس کی منتہا کیا ہے؟ آخری جگہ کہاں ہے؟ یہ بول سکے کہ یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت نہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. یہاں اللہ نہیں پکڑ سکے گا. کس بلندی پہ جائے گا وہ؟ کس کی زمین کی کس تہہ میں جائے گا؟ سبحان اللہ. اور کون سی کائنات ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. موت کے بعد کے جو احوال ہے اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اس موضوع کا جنہوں نے انتخاب کیا ہے وہ ہماری طرف سے خاص طور پر قابل مبارکباد ہے، اس لیے کہ اس طرح کے موضوعات سے متعلق سب سے پہلے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور اس طرح کے موضوعات ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمارا دل نرم ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہم جائیں اور اس دنیا سے ضرورت کے بقدر ہم اپنا دل لگائیں. اس طرح کے موضوعات سے آنکھیں کھل جاتی ہیں اور بے خبر اس معاملے میں آگاہ ہو جاتے ہیں باذن اللہ تعالی. موت کے بعد کے جو احوال ہیں جس کو ہم الایمان بالیوم الآخر کہتے ہیں. الایمان بالیوم الآخر ارکان ایمان کا ایک حصہ ہے. جب ہم کہتے ہیں آخرت کا دن، یوم آخرت ہم جو بولتے ہیں 4 مرحلوں کا نام ہے. الایمان بالیوم الآخر 4 مرحلوں کا نام ہے، یعنی 4 مرحلے ملا کر کے ہم کہتے ہیں کہ آخرت کا دن. اس میں پہلا مرحلہ وہ ہے جب انسان کو موت آتی ہے، یعنی انسان کی موت آتی ہے کا مطلب یہ ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور جس کو موت آتی ہے ایسی صورت میں وہ بالکل اس حالت میں ہو جاتا ہے، اسے ابھی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی، بس موت کے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں بڑی تعداد میں. اس میں کا ایک فرشتہ ملک الموت وہ روح قبض کرتے ہیں. فرشتے بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ. یہاں سے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں نہ اس کا انتقال ہوا ہوتا ہے نہ ہی وہ دنیاوی اعتبار سے کسی سے بات کر سکتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کسی شخص کو سکرات کی حالت رہتی ہے، غرارہ جس کو بولتے ہیں، ایسے وقت میں نہ وہ غمرات الموت میں نہ کسی سے بات کر سکتا ہے نہ کسی کی بات سن سکتا ہے، لیکن آنکھیں کھلی رہتی ہیں، جان کچھ باقی رہتی ہے اور بس وہ فرشتوں کو دیکھ لیا رہتا. یہ جو صورتحال ہے یہاں سے آخرت کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. یہ پھر اس کا انتقال ہو جانا، پھر اسے دفنانا، اسے قبر میں رکھنا، یہ آخرت کے دن کا پہلا مرحلہ ہے. آخرت کے دن کا دوسرا مرحلہ آتا ہے جب پورے انسانوں کو ایک ساتھ قبروں سے اٹھایا جاتا ہے.
یہ آخرت کے دن کا دوسرا مرحلہ واضح ہو رہی۔ آخرت کے دن جب بولتے ہیں تو 4 مرحلوں کا نام ہے، 4 مرحلوں کا مجموعہ۔ پہلا مرحلہ یہ ہے جب اس کی موت آنے سے قبل ہی ملائکہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی نگاہ ہوتی ہے وہاں تک ملائکہ بڑی تعداد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تو وہاں سے آخرت کے دن کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کا نہلانا، اس کا کفنانا، پھر دفنانا، قبر کی زندگی کب تک ہے اللہ کو معلوم، یہ پورا ملا کر کے ایک مرحلہ۔ اور دوسرا مرحلہ ہے جب قبروں سے ایک ساتھ دفعتاً اٹھایا جاتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے یہ۔ اور یہ دوسرا مرحلہ بھی مختصر نہیں ہے، قبروں سے اٹھایا جانے کا جو مرحلہ ہے وہ بھی مختصر نہیں ہے، 5-10 منٹ کا کام تو ہے، وہ سب ایک ساتھ قبروں سے اٹھ جائیں، لیکن اس کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں، اس کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اس کے خود کئی باتیں ہیں، وہ دوسرا مرحلہ ہے وہ۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے آخرت کے دن کا جب جو احادیث میں جو بات آتی ہے، ملک شام کا جو علاقہ ہے وہاں پر پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد، اور ایک زمانے تک کھڑے ہوں گے ایسے ہی، بس کفار بھی مسلم بھی، سارے مسلمان بھی۔ پھر اس کے بعد سارے مسلمان مل کر کے اہل ایمان ایک زمانے کے بعد وہ جائیں گے آدم کے پاس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، معروف ہے قصہ وہ حدیث مبارکہ جو حدیث ابن عباس ہے۔ پھر اس کے بعد جو موازین رکھے جاتے ہیں، مختلف طرح کے میزان رکھے جاتے ہیں، 3 طرح کے میزان، اور صراط جس کو عام لوگوں کے یہاں پل صراط کے نام سے جو معروف ہے، کوثر، یہ سب چیزیں سب وہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، یہ سب تیسرے مرحلے کی چیزیں ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ ہے جو کامیاب ہو جاتے ہیں بإذن اللہ تعالیٰ وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ناکام ہوتے ہیں عیاذاً باللہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ چوتھا مرحلہ، اور وہ ہمیشہ کا آخری زندگی۔ یہ 4 مرحلوں کو ملا کر کے کہا جاتا ہے آخرت کا دن، الایمان بالیوم الآخر۔ اس میں کا ہر ایک مرحلہ اپنے آپ میں دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کو پڑھا جائے، ہر ایک مرحلہ اپنے اندر بہت ہیبت رکھتا ہے۔ پہلے مرحلے کو دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں جس کا تعلق صرف غیبیات سے ہے۔ اس موضوع کو پڑھتے ہوئے یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ اس کا تعلق غیبیات سے ہے۔ غیبیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، انسان کے علم میں یہ باتیں آ نہیں سکتی، یہ غیر مرئی چیزیں، ہم نے دیکھا نہیں ان سب چیزوں کو۔ انسان کی موت کیسے آتی ہے، موت آتے وقت وہ ملائکہ کو کہاں دیکھتا ہے، اس کا ہم نہیں بیان کر سکتے کوئی بھی۔ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو اس کو دیکھے، اور وہ بیان کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، اس کے بعد کیا ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اس کے بعد کیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، یعنی جب یہ اس کو بولتے ہیں حلقوم بولتے ہیں اس کو، جب انسان کی جب موت آتی ہے تو بہت بڑی تعداد میں ملائکہ آ جاتے ہیں، بڑی تعداد میں، جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور اتنی دور جا کے بیٹھے رہتے ہیں، حد نگاہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے آدمی کی، اتنی دور پر بہت سارے ملائکہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ دیکھ لیتا ہے، وہ شخص دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اصل ملک جو ہوتے ہیں، ملک الموت جن کو بولتے ہیں، عامت الناس میں اسرائیل کے نام سے معروف ہے، غلط ہے، کہیں ثابت نہیں ہے کتاب و سنت میں، ملک الموت ہی، قل یتوفاکم ملک الموت، سورۃ السجدہ میں ان کا نام ملک الموت ہی ہے، مطلب وہ موت کے فرشتے۔ تو وہ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے اعوان ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں ان کے، وہی انسان کے جسم کو دباتے ہیں پورے ملک مل کر۔ جب اس کی روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے،
آخری مرحلے میں آتی ہے تو ملک الموت بس اس کو لے لیتے ہیں وہاں سے، ان کا کام اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس کو دیکھ رہے ہوگے۔ اس آیت کریمہ میں دو لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جب انسان کی جس کی موت آ رہی ہوتی ہے، کبھی انسان کی اچانک بھی موت آ جاتی ہے نا، وہ اچانک میرے اور آپ کے لیے، اس کے لیے وہ سارے مراحل ہوتے ہیں۔ اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، ہم کو لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، ایسے ہی انتقال ہو گیا، نہیں، وہ سارے مسائل اس سے جڑ جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک غیبی چیز وہ محسوس کر لیتا ہے اس کو، کہ وہ بڑی تعداد میں دور تک فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اللہ نے یہی کہا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوں گے ان کو۔ اور دوسرا ان لوگوں سے بھی اللہ نے کہا جس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عجیب کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ ملائکہ انسان کے اتنے قریب آ جاتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم اس آدمی کے قریب ہی بیٹھے ہو، تم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، تم نہیں دیکھ پاتے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے جس کا انتقال ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب دل دہلا دینے والا منظر۔ ایسی صورت میں ایک شخص جو زندگی بھر اللہ کی اطاعت میں رہا ہوگا، اپنی طاقت کے بقدر عبادات کو انجام دیا ہوگا، اپنی طاقت کے بقدر، جب وہ اس مرحلے میں آتا ہے کہ جب اس کی جان جا رہی ہوتی ہے اور بالکل ایک عجیب مخلوق جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں، ملائکہ کو کبھی نہیں دیکھا اس نے، اور اس وقت میں وہ دیکھ رہا ہے ملائکہ کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت میں جب ملائکہ آتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا انسان، رب العالمین کا فرما بردار تھا، تو بیغن کر کے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بالکل سفید چہرے ہوں گے، چمکدار چہرے، بلکہ سورج سے بھی زیادہ چمک دمک رہے گی ان میں، بالکل خوبصورت، اس حالت میں اس کے پاس آئیں گے، اس لیے کہ اب اس کی موت آ رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے دنیا سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، ایک عجیب مرحلے میں جا رہا ہوں۔ ایسے میں وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا، کچھ بات بھی نہیں کر سکتا ہے، کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا ہے۔ ایسے میں اس کے دل میں جو خوف، جو دہشت رہتی ہے، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ملائکہ ایسی حالت میں آتے ہیں جو اس کے لیے ایک خوش آئند بات ہوتی ہے، اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ یونس میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن جریر، محمد ابن جریر ان کا نام ہے، ابو جعفر کنیت ہے ان کی، بہت عظیم مفسر، 310 ہجری میں انتقال ہوا ان کا۔ تفسیر طبری ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر کو سند سے نقل کیا انہوں نے، تو وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے اہل علم کے اقوال نقل کرتے ہیں جو صحابہ تابعین ہیں۔ کہا کہ خبردار، اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے لا خوف علیہم، ان کے لیے خوف بھی نہیں ہے، ان کے لیے حزن و ملال بھی نہیں، غم والی بات بھی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ہی کہا جائے گا ان کو، ایسے وقت میں جب اس کی موت آ رہی ہوتی ہے۔ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جب ایک مسلمان کی موت آتی ہے نا، تب اس سے کہا جائے گا لا خوف علیہم، یعنی اب جو حالات سے تمہیں آگے گزرنا ہے، لا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر اب خوف نہیں، ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے آپ کو۔ سبحان اللہ، ایسے وقت میں دلاسا دینے کی کتنی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ ایسا معاملہ روا رکھا جاتا ہے کہ لا خوف علیہم، اور تم نے دنیا میں کیا کھائے، کیا نہیں کھائے، کیا پہنے، کیا نہیں پہنے، جیسی تیسی بھی تم نے زندگی گزار لی، ولا هم يحزنون، تم سے کوئی چیز کھوئی نہیں ہے، ابھی پچھتاوے کی بات نہیں ہے، مجھے یہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی، کبھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، کبھی آپ کے والدہ کا، کبھی آپ کا کچھ سامان چوری ہو گیا، کبھی آپ کی صحت خراب ہو گئی،
کبھی کچھ اور معاملہ متاثر ہو گیا، آپ سے کچھ کھوا نہیں ہے، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ کو حزن و ملال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے وقت میں ان سے کہا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بحیثیت مسلمان ہونے کی جو خوشخبری تھی، ابھی مرتے وقت کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر وہ خوشی لائق ہوئی ہوگی ان کو۔ یہ دل کے بس بہلاوے کی باتیں نہیں، یہ سچائی پر مبنی باتیں ہیں، اللہ کے وعدے ہیں۔ اسی لیے غیبی چیزوں پر ایمان لانا بہت بڑا دل چاہیے، اس کے لیے اللہ کی خاص توفیق چاہیے غیبی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے۔ ایسے وقت میں اس سے یہ بات کہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فصلت میں الذین قالوا ربنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جب ایک مسلمان کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر کے بولیں گے اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ولا تحزنوا، حزن و ملال کی بھی ضرورت نہیں، اور کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ زندگی بھر اللہ کی طرف سے جس جنت کا تمہارے لیے وعدہ کیا جا رہا تھا نا، اب تمہارے لیے وہ وعدہ آ گیا، چلو اب تمہارے لیے یہی چیز ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کہا کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، اب ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دل میں جو چاہے آپ مانگو۔ اب سبحان اللہ، اس وقت کیا چاہیے بولیے، اس وقت کیا چاہیے بتلائیے، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس وقت کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارا ہو۔ بلکہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آیت کریمہ کے خلاصے میں جو سورۃ القیامہ کی ہے، کلا اذا بلغت التراقی، اس کے بعد وقیل من راق، جب ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، ایک انسان کا، کلا اذا بلغت التراقی، جب اس کی روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس کی جان جب آخری مرحلے میں ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا ملائکہ دو بھی ایک ساتھ اترتے ہیں، ایک ساتھ، وہ ملائکہ بھی جو ایک اچھے انسان کے لیے آتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے، اور وہ ملائکہ بھی جو ایک کافر کے لیے آتے ہیں، دونوں ملائکہ اتر جاتے ہیں، رحمت کی بھی عذاب کی بھی۔ وقیل من راق، یہاں راق کے معنی دو معنی کیے گئے ہیں، اور دوسرے معنی کو اہل علم نے راجح قرار دیا ہے، یہ کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ وقیل، جب انسان کی موت آ رہی ہوتی ہے، سکرات کی حالت ہو، ایسی صورت میں فرشتے نازل ہونا الگ چیز ہے، اس کے جو رشتہ دار جو کھڑے ہوئے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ من راق، اب اس کے لیے رقیہ کرنے والا کون ہے، اس کے لیے علاج کرنے والا کون ہے، اس کے لیے کوئی طبیب اور کوئی ڈاکٹر ہے کیا جو اس کی مرض کو دور کر دے؟ وقیل من راق، یہ ایک معنی لیا گیا ہے۔ دوسرا معنی جسے اہل علم نے زیادہ راجح قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ دو طرح کے ملائکہ آتے ہیں، عذاب کی بھی رحمت کی بھی، اور کہتے ہیں کہ من راق، کون ہوں گے آپس میں، آپ کی ہم، کون اس کی روح کو لے کے جائیں گے، ہم رحمت والے فرشتے کہ آپ عذاب والے فرشتے، کون یہ، کون کس طرح کا شخص ہے یہ؟ سبحان اللہ، یہ معاملہ ہوگا اس کے لیے، اس طرح کی چیز کہ یہ ایسی حالت ہے جسے اپنے گھر والوں کو بیان نہیں کر سکتا، وہ کسی کی مدد نہیں لے سکتا۔ ایسے میں زندگی بھر میں اگر وہ ایمان لایا ہوا ہے تو پچھلی زمانے کی زندگی میں جتنے بھی مسائل تھے، مشکلات تھے، پریشانیاں تھیں، سب بھول جائے گا، وہ جو خوشیاں اس کے سامنے رہیں گی وہاں پہ۔ تو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ رحمت کے ملائکہ ایسے انسان جو ایک نیک اور فرما بردار ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے لیے وہ جنت سے ایک کفن لاتے ہیں، جنت سے ایک کفن لاتے ہیں، اور اس کی روح کو اس کفن میں رکھ کر کے لے کے جاتے ہیں اوپر۔ اسی لیے یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں بھی ہے۔ مدینے میں ایک عالم تھے، آج سے کم و بیش 300 سال پہلے، ان کا نام تھا محمد بن عبد الہادی، محمد ابن عبد الہادی، بڑے معروف عالم دین، اصل میں پاکستان کے تھے، وہ سندھ کے۔ وہ مدینہ گئے، خاندانی طور پر مدینے میں رہ گئے،
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ ہے نا، ان کے ایک استاد تھے مولانا حیات سندھی، مولانا عابد سندھی، یہ سب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے شیوخ ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اساتذہ کے استاذ ہیں وہ، محمد بن عبد الہادی، بہت عظیم محدث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں پر حاشیہ لکھا انہوں نے، مسند احمد پر بھی حاشیہ لکھا، ابھی قطر والوں نے چھاپا اس کو 14 جلدوں میں ان کا حاشیہ۔ اس حدیث کی شرح میں انہوں نے لکھا کہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الرُّوحَ يُكَفَّنُ، کہ روح کو بھی کفن پہنایا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہمارا دھڑ یہاں رہ جاتا ہے انسانوں کے پاس، ہمارا جو جسد ہے انسانوں کے پاس رہتا ہے، وہ اسے نہلا کے کفن پہناتے ہیں، روح کو رحمت کے ملائکہ لے کے جاتے ہیں تو اس کو بھی جنت کا کفن پہناتے ہیں، اس روح کو بھی کفن پہناتے ہیں، سبحان اللہ، اس کو بھی معطر کرتے ہیں۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو سنن ابی داؤد کی ہے، حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہما۔ ایک نیک آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، بلکہ ایک نیک آدمی کی جب روح قبض کی جاتی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، عربی زبان میں نشیط بولتے ہیں چاقو چوبن جو رہتا ہے، ایکٹیو جو آدمی رہتا ہے، پھرتیلا جو آدمی رہتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں نشیط۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یعنی اللہ نے ایسے ملائکہ کی قسم کھائی جو بالکل چست ہو کر کے ایک روح نکالتے ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کی روح نکالنے میں مزہ آتا ہے، ان کو بآسانی پوری چستی کے ساتھ نکال لیتے ہیں۔ لیکن وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، عربی زبان میں نزاع بولتے ہیں نکالنا، کھینچ کے نکالنا، نزاع کا علم بولتے نا، نزاع کے معنی آتے کھینچ کے کسی چیز کو نکالنا۔ غرقا، غرق معنی آتے ڈوبنا، ڈبکی لگانا۔ ایک کافر کا مسئلہ ویسا نہیں رہتا، ایک کافر کے لیے باقاعدہ اس کی جان میں، اس کی جسم میں ڈوبنا پڑتا ہے، کھینچ کے نکالنا پڑتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانعام میں کہ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، کہ جب ایک کافر کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کے سامنے، اللہ نے ان کو ہاتھ بھی ادا کیا ہے، ان کے ہاتھ کیسے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایک غیر مرئی مخلوق، ہم اس کو ایسے ہی ثابت کریں گے جیسے اللہ نے بیان کیا، غیبی چیزیں ہم کو نہیں معلوم۔ ان کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو لمبا کریں گے، دراز کریں گے اپنے ہاتھوں کو، اور اس آدمی سے کہیں گے جو کافر ہے کہ اخرجوا انفسکم، تمہاری جان کو، تمہاری روح کو نکالو۔ کیوں؟ کوئی خوشخبری نہیں ہے، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہارے لیے صرف ذلت ہی ذلت کا عذاب ہے۔ ایسے وقت میں کہا جائے گا اس کو، زندگی کے مزے بھول جائے گا وہ، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، یہ معاملہ اس کے ساتھ روا رکھا جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا سورہ محمد میں کہ والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ ملائکہ ایک کافر کو چہرے پر اور پیٹھ پر گھونسے لگائیں گے اپنی روح نکال بول کر۔ وہ دنیا سے اتنا تعلق ہوگا اس کا، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں، اس کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ سامنے جو عذابات اور ملائکہ جس بھیانک شکل میں اس کے پاس آئیں گے، وہ ایک طرح سے ڈر جائے گا، وہ خوف زدہ ہو جائے گا، کیا کرنا کیا بولنا اسے کچھ سجھائی نہیں دے گا اس کو، اور پھر وہ تیار نہیں ہوگا کہ میں کسی طرح دنیا چھوڑ دوں، اس لیے کہ نہیں کہ جو دنیا سے محبت ہے صرف محبت کی بنیاد پر نہیں، اسے تو چھوڑنا ہی ہے، مجھے چھوڑنا ہی ہے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو، کس کو بولے گا وہ، آگے پترا گئی ہوگی اس کی، کس کو بولے گا، اپنا درد کس کو سمجھائے گا، وہ کس کے سامنے رکھے گا، سبحان اللہ، نہ اس کی دولت، نہ اس کے رشتہ دار، نہ اس کے چہیتے، کوئی اسے کچھ کام، اور ملائکہ ہے کہ اسے مار رہے، اور مارنے کا آغاز ہے وہ، ڈانٹ ڈپٹ کا آغاز ہے وہ، صرف اسے ٹارچر کرنا، اسے ڈانٹنا، اس کا کان پکڑنا، اس کے پیٹھ کو مارنا، یہی کام، راحت ہی نہیں اس کو، والعیاذ باللہ، دنیا کا کوئی معاملہ یاد نہیں رہے گا اس کو، ایک بالکل ایک الگ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے وہ۔ یہ صورتحال نسأل اللہ العافیہ والسلامہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔
اور اہل ایمان کے لیے بھی اللہ نے ایسی وضاحت بیان کر دی ہے تاکہ یہ جاننے کے لیے کہ کون اللہ کی ان باتوں پر ایمان لاتا ہے اور کون اسے ایک مذاق سمجھتا ہے۔ لوگ اس طرح کی چیزوں کو سمجھ کر پڑھ کر کے مذاق میں بھی لیتے ہیں۔ میں غیر مسلمین کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کا جو ایمان ہے، جو ڈر ہے اللہ کا، اس طرح کی چیزوں کے سلسلے میں احترام کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے۔ ورنہ غیر مسلمین کی بڑی تعداد اس طرح کی چیزوں کو پڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن کے دل کو اللہ نے چن لیا ہو، ورنہ اس کو مذاق میں لیتے ہیں۔ جب کفار سے کہا گیا کہ علیہا 19 کہ جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے، تو کفار یہ کہنے لگے کہ 19 فرشتے ہیں تو پھر ہم آسانی سے مقابلہ کر لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 19 کی شرط کیوں لگائی یا 19 کی عدد کیوں بتلائی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کو مذاق میں لینا، مرنے کی حالت کس نے دیکھے ہیں، کون واقف ہے اس سے، کیا ہو رہا ہے اس سے، ہمیں عقلی جو ہے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کے کس کی بات سچی ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، ایک انصاری صحابی کا، جو مسجد نبوی کے اس طرف دائیں جانب ایک بہت بڑا قبرستان ہے، وہاں ایک ہی قبرستان ہے بقی نام کا، لوگ اسے جنت البقیع بولتے ہیں، یہ غلط ہے، اسے جنت البقیع نہیں بولنا چاہیے، اس کا نام البقیع ہے، بقیع الغرقد۔ بقیع اس زمین کا نام ہے، زمین کے حصے کا نام ہے وہ۔ الغرقد وہاں ایک طرح کے درخت تھے، کانٹے دار درخت، اسی لیے اس کو بقیع الغرقد بولتے ہیں اس کو۔ تو وہ حصہ قبرستان کے لیے الگ کر دیا گیا، لوگ جنت البقیع بولتے ہیں، بات غلط ہے وہ، کیونکہ جنت البقیع حدیث میں نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جسے بقیع میں دفنایا جائے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، آپ نے دعا کی ہے، آپ نے دعا کی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعا ہے اور وہ دعا کا وہ ضرور مستحق ہوگا، تو یہ لیکن اس کی بنیاد پر اسے جنت البقیع کر کے نام دینا یہ غلط ہے۔ بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو بقیع میں آپ علیہ السلام ان کے جنازے کو لے کر کے آئے، اندر آنے کے بعد ان کا جنازہ ایک جگہ رکھا گیا قبر کے پاس، اور ان کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور پورے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے گھیر کر کے قبر کو۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھوٹی سی چھڑی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کر کے آپ علیہ السلام ایک طرح سے کھو گئے تھے، آپ چھڑی لے کر کے زمین میں کچھ کھرد رہے تھے، اس طرح سے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما چھوٹی عمر کے صحابی تھے، بڑی عمر نہیں تھی ان کی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، بہت بولیں گے تو 20 سال کی عمر کے لڑکے تھے وہ، لیکن اتنے باشعور صحابہ کا معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام قرید رہے تھے چھڑی لے کر کے، اور پورے صحابہ ایسے ہیں کہ جو ہے اس حالت میں بیٹھے ہوئے گویا کہ پرندہ بھی آ کر بیٹھ سکتا تھا ان کے اوپر، ایسی اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرح کا خوف کا ماحول ہے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے ان کی مغفرت کی دعا کا انہیں جو ہے کہا کہ جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ پورا حال سنایا کہ جب ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تدریس کا طریقہ تھا کہ کون سی وقت کب بولنا چاہیے، کس مرحلے میں کیا بات کہنی چاہیے۔ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، بہترین معلم ہیں، سب سے بہتر معلم ہیں، اس طرح کی باتوں کو ایسی مجلسوں میں بولنے سے زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ جب ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے، چہرے بالکل ان کے چمکتے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کفن اور بہترین جنت کا عطر ہوتا ہے، وہ اس کپڑے میں ملتے ہیں اس عطر کو اور اس کی روح کو اس میں رکھتے ہیں، اس میں رکھ کر کے اوپر لے کے جاتے رہتے ہیں، اور ہر کوئی اس کے لیے ایک طرح سے اہلاً و سہلاً والی بات کہ اس کے لیے مبارک ہو، اس روح کے لیے مبارک ہو، سب اس طرح سے، اور اوپر والے سب اوپر والوں کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ ایک پاک روح آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا اعزاز، اتنا اعزاز، اس لیے کہ علیین اوپر کا مقام ہے اور سجین جو ہے نیچے کا مقام ہے، نیچے وہ زمین کے نیچے ہے، وہ اس طرح سے اوپر لے جایا جاتا ہے ان کی روح کو، اور پھر ہر طرح کے اس کے دروازے کھولتے جاتے رہتے ہیں۔ آسمان میں بہت سارے دروازے ہیں، اور جب ایک کافر کا انتقال ہوتا ہے، ایک منافق کا انتقال ہوتا ہے، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھولا بیٹھا ہو،
اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہو، اللہ کے دین کی تکذیب جھٹلایا ہو، یا اس اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا ہو، تو ایسے شخص کے لیے اس کی ایسے فرشتے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے ایک نئی مخلوق کو گھبرا جاتا ہے، وہ بالکل خوفناک انداز میں، اور بالکل بدبودار کپڑا، ایک معمولی قسم کا ٹاٹ، اس میں اسکرو جیسی ڈالتے ہیں ہر کوئی اس پہ لان تان کرتے رہتا ہے، یہ تو بری روح ہے، یہ تو بری روح ہے، اور یوں اٹھا کر کے اسے اوپر لے کے جاتے ہیں، سب اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہی سجین میں ڈال دی جاتی ہے اس کی روح کو، اور پھر یہ تو وہ اس وقت کا مرحلہ ہے، انتقال ہو جانے کے بعد پھر قبر کا جو مرحلہ ہے وہ ہمیشہ کا مرحلہ نہیں ہے، قبر میں دفن کرنا ایک فطری مسئلہ ہے، اللہ نے کہا قرآن مجید میں سورہ عبس میں ثم اماتہ ہے کسی کو یاد؟ فاقبرہ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو موت دیتا ہے، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ قبر میں دفنایا جاتا ہے نا، ایک تو فطری مسئلہ ہے، فطرت ہے، وہ پہلے کے جو غیر مسلم تھے، کفار تھے پہلے کے، وہ بھی زمین میں ہی دفناتے تھے، جلانے والے کا معاملہ ان کے پاس نہیں تھا، نظریہ نہیں تھا ویسے، یہ مقامی ہے ملکی سطح پر ہندوستان میں، ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا معاملہ۔ تو قبر میں دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک گڑھا کھود کر کے اور اسلامی نقطہ نظر سے شرعی طور پر اسے دفنایا جائے، لیکن قبر کی جو زندگی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسے مسلمان جس طرح سے قبر کھود کر کے ایک مسلمان کو اس میں رکھتے ہیں، پھر اسے ایک خاص شکل میں اوپر جو ہے اسے بناتے ہیں، قبر کو چلے جاتے ہیں، صرف اسی کو قبر نہیں کہتے، صرف اسی کو قبر کی زندگی نہیں بولتے، اسی میں سوال جواب ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے مسئلہ، بلکہ ایک انسان کا کسی بھی صورت میں انتقال ہو جائے، وہ جہاں کہیں بھی رہے، اس کے لیے وہ قبر کی زندگی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جل کے کہیں مر گیا اور اس کی لاش بھی نہیں مل سکی، ہمارے ہاتھ میں نہیں مل سکی، لیکن اس کے لیے قبر کی زندگی شروع ہو گئی، سوال جواب سب، بات واضح ہو گئی۔ اگر کسی جانور میں لقمہ بنا لیا اور کھا لیا اس کو، ہم کو اس کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا، لیکن اس کے لیے وہ قبر کی زندگی شروع ہو گئی۔ کہیں کوئی ڈوب گیا، اس کی لاش نہیں مل سکی اور دریا میں یا سمندر میں بہہ کے آگے نکل گئی، وہ ہماری نظروں میں، لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے مستقل ایک نظام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یکجا کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ضرور تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو مجھے اس معاملے میں بہت دہشت ہے، بہت خوف ہے کہ میرے گناہوں کے سلسلے میں اگر اللہ مجھے پوچھے تو میں کیا جواب دوں، اس کا مجھے بہت خوف ہے مجھے، اس لیے میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور اس کی جو راکھ ہے اس کو جا کر کے اڑا دینا، اس کو اور کہیں پانی میں ڈال دینا، یا کہیں اس کو ایسا بکھیر دینا اس کو تاکہ یہ نہ مل سکے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اکجا کیا، سبحان اللہ، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے کیا، ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ رب العالمین کے تو آسان معاملہ ہے وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اکجا کیا، اسے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو نے، کیوں تیرے بیٹوں کو ایسا جو حکم دیا؟ کہا کہ اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کہ تیرے سامنے میں کیا منہ لے کے آؤں، ہمت نہیں تھی میرے اندر، اس لیے میں نے ایسے کیا۔ گویا کہ اصل کے اعتبار سے اللہ پر ایمان تھا اس کا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں، ہمارے موضوع سے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی انسان کسی کو جلا کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا بھی دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جمع کرے گا۔ یا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ انسان جن کائنات چھوڑ کے کہاں جا سکتا، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے،
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو انسان کہاں جا کے بھاگے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ کی کائنات سے، اللہ کے علم سے اس کا خروج کہاں سے نکل کے جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ اس کی منتہا کیا ہے؟ آخری جگہ کہاں ہے؟ یہ بول سکے کہ یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت نہیں ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، یہاں اللہ ہمیں نہیں پکڑ سکے گا۔ کس بلندی پہ جائے گا وہ؟ کس کی زمین کی کس تہہ میں جائے گا؟ سبحان اللہ۔ اور کون سی کائنات ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے وہ کب باہر ہوگا؟ نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ تو وہ کسی بھی شکل میں ہو، اللہ اسے اکجا کرے گا۔ پھر وہی نظام کہ فرشتے آئیں گے اور منکر نکیر جس کا ترمذی میں نام آتا ہے اس کے تعلق سے سوال ہوگا اس کو، اے من ربک، من نبیک، من دینک، ما دینک، یہ سوال ہوگا ہی اس سے متعلق، والعیاذ باللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قبر کی جو زندگی ہے وہ اپنے اندر مشکلات اور نعمتیں دونوں اپنے اندر اس کے اندر موجود ہونے کے باوجود یہ ایک وقت تک کی ہی رہیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ قبر کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر وہاں کسی کو نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ عارضی، کیونکہ قبر کی زندگی ایک دن ختم ہوگی۔ کسی کے لیے قبر میں عذاب ہے تو وہ عارضی ہے، وقتی ہے، دائمی نہیں، اس لیے کہ قبر کے بعد پھر ایک دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں قرآن کی تعبیر پہ غور کیجیے آپ۔ سورۃ التکاثر پڑھیے، سورۃ التکاثر پڑھو، ہاں پڑھیے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، اس کے بعد حتی زرتم المقابر، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے علماء میں سے ایک پرانے عالم ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم رئی، خراسان کے تھے وہ، الرازی۔ ان کے والد، ان کے چاچا دونوں امام بخاری رحمہ اللہ کے شریک درس، کلاس میٹ جو بولتے ہیں نا، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کلاس میٹ کے بیٹے، بہت بڑے محدث، 327 ہجری سن وفات ان کا۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی اس دور میں، پرانے عالم، تفسیر القرآن العظیم، اس تفسیر کا نام تفسیر رازی کے نام سے مشہور ہے، تقریباً 12 جلدوں میں چھپی ہے وہ۔ اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عمر بن عبدالعزیز، نام سنا ہے آپ نے؟ عمر بن عبدالعزیز نام سنا ہے؟ کب کے ہیں وہ؟ احسنتم، بارک اللہ فیکم۔ 101 ہجری میں انتقال ہوا ان کا، محض 40 سے 50 سال کے درمیان عمر تھی ان کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے عظیم حکمران اور بہت عظیم عالم دین۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ قبر کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ المقابر کہتے ہیں قبر کی زندگی کو، قبرستان کو۔ المقابر قبر کو بولتے ہیں، مقبرہ، قبرستان۔ قبر جو ہے نا، قبر میں جو انسان کو داخل کیا جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زارہ کا فعل استعمال کیا، زرتم الزیارہ۔ الزیارہ کب بولتے ہیں ہم؟ اردو میں بھی بولنا چاہیں زیارت کے لیے کیا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہاں، جانا اور جا کر کے وہیں بس جانا، بس جانا، جا کے زیارت کر کے واپس آنا، مطلب کسی اور جگہ جانا ہے۔ پھر زیارت کا یہ مطلب نا۔ تو قرآن نے جب قبر کی زندگی پر گفتگو کی تو قرآن نے کہا کہ حتی زرتم المقابر، یہ قبر میں جو تمہارا جانا ہے وہ بس ایک زیارت ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے، وہاں کے بعد پھر کچھ اور بھی مراحل ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ ایک اعرابی، ایک بدو جو قریوں کا رہنے والا ہے، اعرابی کہتے ہیں جو شہر میں رہتا ہے نا اس کو نہیں، قریوں میں رہنے والے لوگ۔ ایک اعرابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے کہا اس کا مطلب قبر کی زندگی آخری نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ اور زندگی، کیونکہ اللہ نے کہا حتی زرتم المقابر کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اور نہیں کہا، حتی اتیتم المقابر،
حتی جئتم المقابر. ایسے نہیں کہا رب العالمین نے. شیخ ابن عثیمین نے بھی اس کو بیان کیا ہے اپنی تفسیر میں رحمہ اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر کی جو زندگی رکھی ہے، باوجود اس میں نعمتیں بہت ہیں اہل ایمان کے لیے، باوجود اس میں عذابات بہت ہیں کافروں مشرکوں کے لیے، لیکن یہ زندگی مستقل زندگی نہیں ہے، ایک وقتی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے صرف قبر ہی میں رہنا. قبر کا انکار یہ کسی طور پر بھی ناممکن ہے. اسے مستقل کبھی بیان کیا جا سکتا ہے قبر کی زندگی سے متعلق. تو مرنے کے بعد کے جو احوال ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی عطا فرمائے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طرح سے امتحان ہے، جو یہ سب چیزیں انسان کی آنکھوں سے، انسان کی نظروں سے اللہ نے اوجھل رکھا تاکہ انسان نہ دیکھ پائے، اور یوں ہی امتحان ہو تاکہ معلوم ہو کہ کس کو غیب پر ایمان ہے اور کس کو غیب پر ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. آپ کافروں کو ڈرا ہی نہیں سکتے، آپ تو بس ان کو ڈرا سکتے ہیں جن کے اندر تابعداری کا جذبہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، رحمان کو دیکھا نہیں، لیکن بس رحمان پر ایمان لائے. رحمان سے ڈرتے لیکن رحمان کو دیکھا نہیں انہوں نے. ایسے لوگوں کو آپ منوا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو بتلا سکتے ہیں، ایسے لوگ ایمان لائیں گے اور ایسے لوگ بات مان جائیں گے. سب نہیں. اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیے موت کے آنے کے سلسلے میں زوردار انداز میں منوانا اس کی حاجت ہی نہیں ہے. موت آتی ہے، موت آتی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اس میں مسلمان کافر میں کوئی فرق ہے کیا؟ ایسا کوئی فرق ہے؟ سب مانتے ہیں. صرف مسلمان مانتے ہیں موت آتی ہے؟ پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں. لیکن مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی بات، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، موت کے بعد کے جو احوال ہیں، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، موت کے بعد کا جو اصل جو معاملہ ہے اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، اس کے لیے تیاری کرنا، یہ فرق ہوتا ہے کافر اور مسلمان میں. ورنہ موت آتی یہ بولنے کی کوئی بات ہی نہیں. موت کا تو معاملہ سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے زمانے سے ہر کسی کا انتقال ہوتے جا رہا ہے. کسی کو نہیں معلوم مجھے دنیا میں رہنا ہے. 60 سال ہونے کے بعد پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب سمجھتے ہیں کہ اب تب کا میں مہمان ہوں، میں مجھے کبھی بھی مرنا ہے مجھے. لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، مجھے خوشحال زندگی بنانی ہے، مجھے اچھی زندگی بنانی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اچھے خاصے بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے نیک لوگ جنہوں نے زندگی میں بہت کم گناہ کے کام کیے، ایسے لوگوں کو بھی جب موت آتی ہے ایسے لوگوں کا پسینہ چھوڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایسے لوگ ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کافروں کا کیا ہوگا اندازہ لگائیے آپ. اللہ اکبر. ان کا خوف، ان کی دہشت، ان کا حال کیا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں غیبیات پر ایمان لانے والا بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دنیا میں اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے اس کو غنیمت جانے، اللہ کی عبادتوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی طاقت کے بقدر اللہ جو ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات نہ لائے جس سے ہم گناہوں میں پڑ جائیں. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. ٹھیک ہے، ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.